جی ناظرین، یہ ایک اور تصویر، اس میں آپ دیکھیں کہ دکھایا ہوا ہے کہ گرمی کے وقت کون سی زمین کا فیس سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہاں پہ آرکٹک سرکل اور ٹراپک آف کینسر اور ایکویٹر اور ٹراپک آف کیپریکارن اور انٹارکٹک سرکل، میں نے اس طرح کی کوئی ڈیفینیشن استعمال نہیں کی. یہ صرف نام ہیں، ان سے سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی مدد نہیں ملتی، کنفیوژن زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ بھی اسی طرح ہی ہے، ٹراپک آف کینسر، ایکویٹر، ٹراپک آف کیپریکارن. میرے پاس ایٹلس ہے جو آپ کو مختلف اوقات میں بتاتی ہے کہ اس وقت زمین سورج کی کس سائٹ پر ہے. 4 بجے لاہور میں، دوپہر کے 4 بجے زمین کی صورتحال کچھ اس قسم کی تھی. رات کے 11 بجے لاہور میں زمین کی صورتحال کچھ اس قسم کی تھی. 10:30 بجے صبح لاہور میں اور 4 بجے دوپہر کو کچھ اس قسم کی تھی. یہ کچھ اب سوالات ہیں جن کے آپ جواب دینا چاہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ نے جو کچھ ہم نے کیا اس کو کس حد تک سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایزیوم کریں کہ زمین اس صورتحال میں ہے اور اس کا ٹلٹڈ ایکسس ہم نے اس طرح سے شو کر دیا ہے کہ اب وہ یوں کر کے گھوم رہی ہوگی. یہاں پہ سورج ہے اور وہ یوں کر کے گھوم رہی ہوگی. کیا آپ سیزنز ہوں گے؟ وہ کھڑی ہوئی ہے، سورج کے گرد نہیں چکر لگا رہی، ایک ہی جگہ کھڑی ہوئی ہے. کیا دن رات ہوں گے؟ کہاں پہ گرمی ہوگی اور کہاں پہ سردی ہوگی؟ اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ یہ ایک اور سینیریو ہے جس میں ہم نے ٹلٹ کو اور بھی زیادہ چینج کر دیا. سورج ادھر ہے، زمین ادھر ہے، اور اب وہ اس طرح سے گھوم رہی ہے اپنے ایکسس کے اوپر. کیا گرمی سردی ہوگی؟ ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے اس وقت نا. کون سا علاقہ گرمی میں ہوگا، کون سا علاقہ سردی میں ہوگا؟ دن رات ہوں گے؟ اپنے اسپن جب وہ کر رہی ہوتی ہے اپنے ٹلٹڈ ایکسس کے اوپر، اور اب تو ٹلٹڈ بھی نہیں ہے ایکسس، اسٹریٹ ایکسس ہے، تو اسے تو دن رات ہوتے ہیں نا. موسم کون سا ہوگا، کہاں پہ ہوگا؟ اب ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم تھوڑی سی مزید ڈائیورجنٹ تھنکنگ کر لیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کافی ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی، اس کے بعد تھوڑا سا ہم نے کنورج کرنے کی کوشش کی. بہت زیادہ بھی ڈائیورجنٹ تھنکنگ بعض دفعہ نقصان دہ ہو جاتی. تھوڑی سی ڈائیورجنٹ تھنکنگ اب مزید کر لیں، اس لیے کہ ہمیں اب تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہے کہ سیزنز کس وجہ سے ہوتے. کچھ اور آبزرویشنز جو ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں، اپنے گھر سے نکل کے لے سکتے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسٹرونومی کی کسی لیب میں چلے جائیں، کسی دوربین سے کوئی چیز دیکھنے کی کوشش کریں، یا اسپیس میں چلے جائیں کچھ دیکھنے کے لیے. سمپل آبزرویشن. So let us do some more observations. They might provide a further clue. They might reinforce our جو ہماری کچھ فائنڈنگز کچی پکی ہیں تھوڑی سی ابھی، ان کو مزید ریفائن کر دیں. آپ یاد رکھیں ناظرین کہ a seemingly unconnected observation may help to solve a big mystery. ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو، بات کو. A seemingly unconnected observation may help to solve a mystery, a murder mystery. This is how most of the intricate mysteries are solved practically in life. جی، curiosity and observations are so important. آنکھیں کھلی رکھنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کیوریس ہونا بچوں کی بہت مشہور عادت ہوتی ہے، بہت کامن عادت ہوتی ہے، جس کو ہم گلا گھونٹتے ہیں جس کا. Sometimes minute observations provides a big clue. کہاں سے شروع کریں؟ یہ سورج اور زمین کا کھیل ہے نا، جس کی وجہ سے گرمی سردی پیدا ہوتی ہیں، تو ہم سب کو پتہ ہے. وجوہات بھی اب ہمیں تھوڑی بہت کچی پکی پتہ چل گئی ہیں. انٹریکشن زمین اور سورج کی ہے. ہمیں سورج کو ذرا دیکھنا چاہیے.
سورج کو ننگی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جب کبھی سورج گرہن ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایکس رے کی پلیٹس 3-4 لے لیں یا کالے شیشوں کی بہت موٹی اینک ملتی ہے، اس سے آپ سورج کو دیکھنے کی کوشش کریں جب سورج گرہن لگتا ہے اور سورج 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے دوپہر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اگرچہ اس پہ گرہن لگا ہوا ہوتا ہے پھر بھی وہ اتنا روشن ہوتا ہے آپ کی آنکھ اس سے ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو ڈائریکٹلی سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، دیکھیے گا ضرور ایکس رے پلیٹس کے ذریعے سے. لیکن ناظرین، ہم نے یہ نوٹ کیا کہ شام کے 7 بجے گرمیوں کے دنوں میں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. ہم اگر رنگ روڈ پہ لاہور میں یا موٹر وے پر لاہور اور اسلام آباد کے درمیان سفر کر رہے ہوں تو بعض دفعہ موٹر وے سطح زمین سے اوپر آ جاتی ہے، رنگ روڈ اوپر آ جاتی ہے، کسی پل پر سے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سورج 7 بجے، شام کے 7 بجے، 6:30 بجے غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس وقت وہ اتنا چمکیلا نہیں ہوتا کہ آپ کو ایکس رے پلیٹس کی ضرورت پڑے. آپ نے 12 بجے دن کے سورج کو اگر دیکھنے کی کوشش کی تو آنکھیں آپ کی چندھیا جائیں گی، کبھی نہ کیجیے گا. لیکن 7 بجے اگر آپ سن سیٹ کے وقت یا سن رائز کے وقت، 6 بجے آج کل سورج نکل آتا ہے، دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس سے نظریں ملا سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کا گرمی سردی سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اس کا موسموں سے کوئی تعلق ہے؟ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ شام کو سورج آپ کو، اچھا اب یہ مجھے وجہ نہ بتائیے گا آپ کہ اس کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے، سورج کا فاصلہ، اس لیے کہ سورج کا فاصلہ زمین سے، آپ چاہے زمین پہ کہیں بھی کھڑے ہوئے ہوں وہ تقریباً ایک جیسا ہے، اتنا دور ہے وہ سورج کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اب یہ ایک آبزرویشن ہے جو آپ نے کئی دفعہ محسوس کی ہوگی. آپ کو وہ سورج چاند کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ چاند بھی اس کے آس پاس ہوتا ہے اور اتنا ہی روشن ہوتا ہے تقریباً. اس کا خاص لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈبل مون یا کیا مجھے نہیں یاد، کہ 2 سورج نکلے ہوئے ہیں یا 2 چاند نکلے ہوئے ہیں، وہ دونوں تقریباً ایک جیسے روشن ہوتے ہیں. یہ اس کی روشنی کم کیسے پڑ جاتی ہے؟ کیا وہاں پہ اس وقت کوئی ایکس رے پلیٹس آ جاتی ہیں بیچ میں جو دن کے 12 بجے نہیں ہوتی لیکن شام کے 6-7 بجے وہ پلیٹس وہاں پہ خود ہی آ جاتی ہیں، آپ کو وہ ایکس رے پلیٹس لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. انہی سوالوں کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.